اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب خوشحالی اور تندرستی میں صدقہ کرنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 2382، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل اور ثواب میں بڑا صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صدقہ دے تو تندرست ہو اور حریص ہو اور خوف کرتا ہو محتاجی کا اور امید رکھتا ہو میری کی وہ افضل ہے، امید رکھتا ہو امیری کی وہ افضل ہے، اور یہاں تک صدقہ دینے میں دیر نہ کرے کہ جب جان جلتی میں آ جاوے تو کہنے لگے کہ یہ فلانے کا ہے، یہ مال فلانے کو دو، اور وہ تو خود اب فلانے کا ہو چکا، یعنی تیرے مرتے ہی وارث لوگ لے لیں گے۔ حدیث نمبر 2383، اردو ترجمہ اس کا وہی ہے جو اوپر گزرا، اتنا فرق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا، آگاہ ہو، قسم ہے تیرے باپ کی، باقی حدیث وہی ہے۔ حدیث نمبر 2384، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے، اس میں ہے کہ کون سا صدقہ افضل ہے۔ باب صدقہ دینا افضل ہے، لینا افضل نہیں۔ حدیث نمبر 2385، اردو ترجمہ۔ عبداللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ ممبر پر صدقے کا ذکر کرتے تھے اور کسی سے سوال نہ کرنے کا، اور فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے، اور اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نیچے کا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ حدیث نمبر 2386، اردو ترجمہ۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد صدقہ دینے والا غنی رہے، یعنی یہ نہیں کہ سب مال لٹا کر آپ فقیر ہو بیٹھے، اور اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے، اور صدقہ پہلے اس کو دے جس کا نان و نفقہ اپنے ذمے ہے، جیسے لونڈی، غلام، نوکر، چاکر۔ حدیث نمبر 2387، اردو ترجمہ۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگا تو آپ نے دیا، میں نے پھر مانگا، پھر دیا، پھر مانگا، پھر دیا، پھر فرمایا کہ یہ مال ہرا ہرا میٹھا ہے، سو جس نے لیا اس کو بغیر مانگے یا لیا دینے والے کی خوشی سے، بغیر مانگے یا لیا دینے والے کی خوشی سے، نہ آپ زبردستی تقاضا کر کے اس میں برکت ہوتی، نہ آپ زبردستی تقاضا کر کے اس میں برکت ہوتی ہے، اور جس نے اپنے نفس کو ذلیل کر کے لیا، یعنی سوال کر کے، لجاجت کر کے، اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، اور اوپر کا ہاتھ عمدہ ہے نیچے کے ہاتھ سے۔ حدیث نمبر 2388، اردو ترجمہ۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے آدم کے، تو دو چیز ضرورت سے زیادہ ہو اس کو خرچ کرتا رہے، یہ بہتر ہے تیرے لیے، اور اگر اس کو بھی روک رکھے، جیسے ضرورت کے موافق کو روکتا ہے، تو برائی تیرے حق میں اور تجھ پر ملامت نہیں، ضروری خرچ کے موافق رکھنے میں، اور صدقہ پہلے اس کو دے جس کا خرچہ تیرے ذمے پر ہو، اور اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے۔ باب سوال کرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 2389، اردو ترجمہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بچو تم حدیث کی روایت سے، مگر وہ حدیثیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھیں، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے اللہ پاک سے، اور سنا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اور سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے میں تو فقط خزانچی ہوں، پھر جس کو میں دل کی خوشی سے دوں یعنی بغیر سوال اور لجاجت سائل کے تو اس میں اس کو برکت ہوتی ہے، اور جس کو میں مانگنے سے اور اس کے ستانے سے دوں اس کا حال ایسا ہے کہ گویا کھاتا ہے اور پیٹ نہیں بھرتا۔ حدیث نمبر 2390 اردو ترجمہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سوال میں ہٹ نہ کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کی قسم مجھ سے جو مانگتا ہے کوئی چیز اور اس کے سوال کے سبب سے میرے پاس سے چیز خرچ ہوتی ہے اور میں اس کو برا جانتا ہوں تو اس میں برکت کیوں کر ہوگی۔ حدیث نمبر 2391 اردو ترجمہ۔ عمرو بن دینار نے وہب بن سے روایت کی اور کہا کہ میں ان کے گھر گیا صنعاء میں اور مجھے انہوں نے اپنے احاطے کے جوش کھلائے، اور ان کے بھائی نے روایت کی کہ میں نے سنا معاویہ بن ابی سفیان سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر روایت بیان کی مثل اس کے جو اوپر گزری۔ حدیث نمبر 2392 اردو ترجمہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھتے تھے اور روایت کی کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے جس کی اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین میں سمجھ دیتا ہے، اور میں بانٹنے والا ہوں اور دیتا تو اللہ ہے۔ باب مسکین کون ہے؟ حدیث نمبر 2393 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو گھومتا رہتا ہے اور لوگوں کے گرد رہتا ہے اور ایک دو لقمہ یا ایک دو کھجور لے کر لوٹ جاتا ہے۔ پھر لوگوں نے عرض کی کہ مسکین کون ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جس کو اتنا خرچ نہیں ملتا جو اس کی ضرورت بشری کی کفایت کرتا ہو، اور نہ لوگ اسے مسکین جانتے ہیں کہ اس کو صدقہ دیں، اور نہ وہ لوگوں سے کچھ مانگتا ہے۔ حدیث نمبر 2394 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو ایک دو کھجور یا ایک دو لقمے لے کر لوٹ جاتا ہے، مسکین وہ ہے جو سوال نہیں کرتا۔ تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتے نہیں لپٹ کر۔ حدیث نمبر 2395 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2382 سے 2395 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔